بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. اسم كان وأخواتها وهي صار وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وراح وعاز وعاد وغدا وما زال وما بري وما فتى ومن فك وما دام وليس. فهذه الأفعال تدخل أيضا على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسم كان، وتنصب الخبر ويسمى خبر كان. فاسم كان هو المسند إليه بعد دخولها، نحو كان زيد قائما، ويجوز في الكل تقديم أخبارها على أسمائها، نحو كان قائما زيد، وعلى نفس الأفعال أيضا في التسعة الأول، نحو قائما كان زيد، ولا يجوز ذلك فيما في أوله ما، فلا يقال قائما ما زال زيد. وفي ليس خلاف، وباقي الكلام في هذه الأفعال يجيء في القسم الثاني إن شاء الله تعالی. آپ کا بیان چل رہا ہے مرفوعات کا. مرفوعات آپ نے پڑھے ہیں 8. مرفوعات کتنے پڑھے ہیں؟ 8. 5 مرفوعات آپ پڑھ چکے ہیں. ان میں سے مرفوعات کی چھٹی قسم ہے افعال ناقصہ کا اسم. افعال ناقصہ کا اسم آپ حضرات جانتے ہو، افعال ناقصہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے. مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. تو اب افعال ناقصہ کا جو اسم ہوگا اس کی تعریف کیا کریں گے ہم؟ افعال ناقصہ کا اسم وہ ہے، افعال ناقصہ کا اسم وہ ہے جو مسند الیہ ہو ان کے داخل ہونے کے بعد، جو مسند الیہ ہو ان کے داخل ہونے کے بعد. جیسے کان زید قائما، جیسے کان زید قائما. اس مثال میں زید جو ہے یہ افعال ناقصہ فعل ناقص کانا کا اسم ہے، اس لیے کہ کانا کے داخل ہونے کے بعد یہ مسند الیہ، اور داخل ہونے سے یہاں پر بھی مراد یہی ہوگا کہ اثر کرنے کے بعد، کانا کے زید میں اثر کرنے کے بعد وہ مسند الیہ ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا ترجمہ دیکھ لو بس. فصل. اسم کانا و اخواتہا. کانا اور اس کے نظائر کا اسم، اور اس کے نظائر کیا کیا ہیں؟ صارا ہے، اصبحا ہے، امسا، اضحا، ظلا، باتا، راحا، آزا، آدا، غدا، ما زال، ما بریحا، ما فتا، من فکا، ما داما، ولیسا، اور لیسا. فہذہ الافعال، پس یہ افعال داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، رفع دیتے ہیں مبتدا کو، ویسمى اسم کانا، اور نام رکھا جاتا ہے ان کا کانا وغیرہ کا اسم، اور نصب دیتے ہیں خبر کو، اور نام رکھا جاتا ہے کانا وغیرہ کی خبر پر. فاسم کانا هو المسند الیہ بعد دخولها. پس کانا کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد. جیسے کانا زید قائما، کانا زید قائما. وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا. ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز. افعال ناقصہ کی خبر کو افعال ناقصہ کے اسم پر مقدم کرنا جائز. پیچھے آپ نے ضابطہ پڑھا تھا حروف مشبہ بالفعل کے اندر کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو حروف مشبہ بالفعل کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ عمل میں کمزور تھے، بیچارے بڈھے تھے، اب وہ عمل نہیں کر پا رہے تھے. افعال ناقصہ جرائے جوان، یہ جوان ہٹے کٹے ہیں، اس لیے ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. یہ عمل کر لیتے ہیں، یہ عمل کر لیتے ہیں. ایک ضابطہ تو یہ ہو گیا. وَلَا يَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا. اور جائز ہے تمام افعال ناقصہ میں ان کی خبروں کو ان کے اسم پر مقدم کرنا. جیسے کانا زید قائما، جیسے کانا زید قائما، تو ان کی خبر کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا تو جائز ہے. لیکن کیا خود افعال پر بھی مقدم کر سکتے ہیں؟ خبر کو اسم سے مقدم کرنا تو جائز ہے، لیکن کیا افعال پر بھی مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ضابطہ بیان کیا کہ پہلے جو ہیں افعال ناقصہ، پہلے 9
یہ مصنف نے 9 ذکر کر دیا، حالانکہ 9 یہ درست نہیں ہے، یہ جو ہے 11 ہے۔ کتنے ہیں؟ 11۔ یعنی اوپر دیکھیں آپ، کانا، صارا، اصبحا، امسا، اضحا، ظلا، باتا، راہا، آزا، آدا، غدا، غدا تک۔ کہاں تک؟ غدا تک۔ کتنے ہو گئے یہ 11 افعال ناقصہ ہو گئے۔ کتنے؟ 11۔ تو ان افعال ناقصہ کی خبر کو خود ان افعال پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، خود ان افعال پر مقدم کرنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ کانا زید قائما، کانا زید قائما، یہ تو ترتیب ہو گئی۔ آپ خبر کو اسم پر مقدم کر دیں تو کانا قائما زید، اور اگر خبر کو خود کانا پر مقدم کر دیں قائما کانا زید، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ کتنے میں ہے؟ پہلے 11 جو افعال ہیں، پہلے 11 جو افعال ہیں ان کے اندر یہ جائز ہے۔ البتہ جن افعال کے شروع میں لفظ ما لگا ہوا ہے، جن افعال کے شروع میں لفظ ما لگا ہوا ہے، ان افعال کی خبر کو ان افعال پر مقدم نہیں کر سکتے، ان افعال پر مقدم نہیں کر سکتے۔ یعنی اسم پر تو مقدم کر دیں گے لیکن ان افعال پر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو ما ان میں سب کے شروع میں لگا ہوا ہے، ما زالا، ما بریہا، ما فتح، من فکا، ما داما، ہے نا سب کے شروع میں، تو ان میں سے ما داما جو ہے، اس میں جو ما ہے یہ مصدریہ ہے، یہ کیا ہے؟ مصدریہ ہے۔ اور باقی کے شروع میں جو ما لگا ہوا ہے وہ ما نافیہ ہے، ما نافیہ ہے۔ اور ما چاہے مصدریہ ہو یا ما نافیہ ہو، دونوں صدارت کلام کو چاہتے ہیں۔ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ صدارت کلام کا مطلب شروع میں آنا چاہتے ہیں۔ کہاں پر آنا چاہتے ہیں؟ جیسے حمزہ استفہام شروع میں آتا ہے، تو ما نافیہ ہو یا ما مصدریہ، دونوں ہی شروع میں آنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شروع میں۔ اب اگر ان کی خبر کو ہم مقدم کر دیں گے ان پر تو ما کی صدارت ختم ہو جائے گی، ما کی صدارت ختم ہو جائے گی، اس صدارت کی کرسی کو اتنی آسانی سے چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے ما جو ہے یہ اپنی کرسی نہیں چھوڑے گا اور خبر کو مقدم نہیں ہونے دے گا، خبر کو مقدم نہیں ہونے دے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو پہلے 11 جو افعال ہیں، افعال ناقصہ، ان کی خبروں کو خود ان افعال پر مقدم کر سکتے ہیں۔ البتہ 11 کے علاوہ جن کے شروع میں لفظ ما لگا ہوا ہے ان کی خبروں کو مقدم نہیں کر سکتے۔ ایک بیچارہ باقی رہ گیا کمزور بیمار سا، لیسا۔ کیا؟ لیسا۔ خود لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کر دیں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ کچھ نحویین یہ کہتے ہیں کہ لیسا کے شروع میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے، لیسا کے شروع میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو صدارت کلام کو چاہتا ہو، جو صدارت کلام کو چاہتا ہو، اس لیے اس کی خبر کو اس پر مقدم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ نحویین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیسا کی خبر کو بھی لیسا پر مقدم نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کے شروع میں کوئی لفظ نہیں ہے ایسا جو صدارت کلام کو چاہتا ہو، لیکن لیسا تو خود نافیہ ہے، لیسا خود کیا ہے؟ نافیہ ہے، نفی کے معنی یہ خود دیتا ہے، اور نفی صدارت کلام کو چاہتی ہے، نفی صدارت کلام کو چاہتی ہے، اس لیے لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کرنا جائز نہیں۔ دیکھو جی، وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا، اور جائز ہے تمام میں ان کی خبروں کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا، جیسے کانا قائماً زید، وعلى نفس الافعال ایضاً، اور نفس افعال پر بھی، یعنی خبروں کو خود ان افعال پر بھی مقدم کر سکتے ہیں۔ فی التسعۃ الاولی، پہلے 11 میں۔ کس میں؟ پہلے 11 میں۔ تم اس کو پکڑ کے مت بیٹھ جانا کہ پہلے 11 میں، آگے بات سمجھ میں؟ یہ پہلے 9 میں لکھا ہے، پہلے 9 میں، لیکن اس میں کیا کرنا؟ پہلے 11 میں، پہلے 11 میں۔ جیسے قائماً کانا زید، ولا يجوز ذلك فی ما فی اولہ ما، اور نہیں جائز ہے یہ کام کرنا، یعنی خبروں کو افعال پر مقدم کرنا ان افعال میں جن کے شروع میں ما ہے، جن کے شروع میں ما ہے۔ چنانچہ نہیں کہا جائے گا قائماً ما زال زید، یہ کہنا جائز کیوں نہیں جائز ہوگا؟ اس لیے کہ ما کی صدارت ختم ہو رہی ہے۔ وفی لیسا خلاف، اور لیسا میں اختلاف ہے، اور لیسا میں اختلاف ہے، کچھ حضرات نے جائز کہا، کچھ حضرات نے ناجائز کہا۔ وباقی الکلام فی هذه الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی۔ کہتے ہیں زیادہ تفصیل مت پڑھو، کچھ تفصیل یہاں پڑھ لو، کچھ تفصیل منصوبات میں، کچھ تفصیل
منصوبات میں پڑھ لینا، نہیں تو تم کہو گے یہ حروف کے بیان میں، کس میں؟ حروف کے بیان میں، ورنہ کہو گے کہ ساری تفصیل یہاں آ گئی تو اتنا بھاری سبق ہو گیا۔ اس لیے مصنف چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا سبق پڑھتے رہو، آسان لگے مشکل نہ لگے۔ وباقی الکلام، اور باقی کلام ان افعال کا تم قسم ثانی میں پڑھو گے انشاءاللہ، یعنی فعل کی بحث جہاں پر آئے گی وہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی بحث یہاں پر کریں گے، تھوڑی سی منصوبات میں بھی بتا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فصل اسم ما ولا المشبہتین بلیس وهو المسند الیہ بعد دخولها نحو ما زید قائما ولا رجل افضل منك ويختص لا بالنکرة ويعم ما بالمعرفة والنکرة۔ ساتویں قسم ہے مرفوعات کی ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم، ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم۔ آپ حضرات جانتے ہو ما اور لا کو مشابہ بلیسا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو لیسا سے مشابہت ہے، لیسا سے مشابہت ہے۔ معنی کے اعتبار سے بھی مشابہت ہے کہ جس طریقے سے لیسا کے اندر نفی کے معنی ہوتے ہیں ایسے ہی ما اور لا کے اندر بھی نفی کے معنی ہوتے ہیں۔ لفظ و عمل کے اعتبار سے بھی مشابہت ہے، عمل کے اعتبار سے بھی مشابہت ہے کہ جس طریقے سے لیسا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے اور ان میں سے ایک کو رفع دوسرے کو نصب دیتا ہے، ایسے ہی ما اور لا مشابہ بلیسا یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے ما ولا مشابہ بلیسا، ما ولا مشابہ بلیسا۔ بہرحال ما اور لا مشابہ بلیسا یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ فصل اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، ما اور لا کا اسم جو مشابہت رکھتے ہوں لیسا کے ساتھ، وہو المسند الیہ بعد دخولہما، اور وہ ہے جو مسند الیہ ہو ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ما زید قائما اور لا رجل افضل منک۔ وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ما اور لا کے درمیان میں فرق بیان کیا، ما اور لا کے درمیان میں فرق بیان کیا۔ کیا فرق بیان کیا؟ کہ لا کا جو مدخول ہوگا وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا، لا کا مدخول ہمیشہ نکرہ ہوگا۔ ما کا مدخول نکرہ اور معرفہ دونوں ہو سکتا ہے، یعنی ما جو داخل ہوگا وہ نکرے پر بھی داخل ہو جائے گا، معرفے پر بھی داخل ہو جائے گا۔ لا صرف نکرے پر داخل ہوتا ہے، معرفے پر داخل نہیں ہوتا۔ ایک فرق یہ بیان کیا مصنف نے، پہلے اس کے دیکھو، وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَةِ، اور خاص ہے لا نکرے کے ساتھ، وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ، اور عام ہے ما معرفے اور نکرے کے ساتھ۔ ایک فرق اور ہے ان کے درمیان میں، ما جو آتا ہے وہ آتا ہے حال کی نفی کے لیے۔ کس کے لیے؟ حال کی نفی کے لیے۔ کس کی؟ ما جو آتا ہے وہ آتا ہے حال کی نفی کے لیے، اور لا آتا ہے مطلق نفی کے لیے، لا آتا ہے مطلق نفی کے لیے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ما نفی حال کے لیے آئے گا، نفی حال کے لیے آئے گا، اور لا نفی مطلق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے دونوں میں، مصنف نے اس کو بیان نہیں کیا بہرحال۔ فصل خبر لا لنفی الجنس وهو المسند بعد دخولها نحو لا رجل قائم، یہ 8واں مرفوع ہے لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس کی خبر۔ لا نفی جنس بھی ما ولا مشابہ بلیسا کی طرح مبتدا و خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو اس کا اسم کہا جاتا ہے، خبر کو اس کی خبر کہا جاتا ہے۔ خبر لا لنفی الجنس، لا نفی جنس کی خبر وہ مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے لا رجل قائم، جیسے لا رجل قائم۔ یہ ہے جی مرفوعات کی کون سی قسم ہے؟ 8ویں قسم ہے، یعنی آخری قسم ہے۔ لا نفی جنس اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے، اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔